السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی، استاذ جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا اون صورت، درجہ عالمیت کی جملہ متعلمات سے مخاطب ہوں اور شرح وقایع جلد اول کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کتاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں 2-3 دن لائیو پڑھانے کی کوشش کی، نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کوالٹی صحیح نہیں ہوئی، آواز رک رک کے آ رہی تھی، جس کی بنا پر میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور لاک ڈاؤن میں بچیاں چونکہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ لوگ بہتوں کے پاس یہ بڑی کتابیں دستیاب نہیں ہیں، لہذا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے سامنے کتاب بھی ہو اور پڑھانے والے کی آواز بھی ہو۔ لہذا آپ سے گزارش کہ بغور سماعت کیجئے گا اور اس کو نوٹ کیجئے گا اور یاد کریے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارۃ اکتفا بلفظ الواحد مع کثرت الطہارات لأن الاصل ان المصدر لا یثنى ولا یجمع لکونها اسم جنس یشمل جمیع انواعها وافرادها فلا حاجت الى لفظ الجمع۔ آئیے پہلے اتنے کا ترجمہ سنیے، پھر اس کے آگے پڑھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ کتاب الطہارت ہے نا، یہ کتاب الطہارت ہے۔ ترکیب میں یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہو رہی ہے، اصلی عبارت ہے ھذا کتاب الطہارۃ، جی۔ اور یہ اس کو مبتدا مان کر اس کی خبر کو بھی محذوف مانی جا سکتی ہے، کتاب الطہارۃ ھذہ، ہے نا۔ اب دیکھیے مصنفین کا یہ دستور اور یہ طریقہ رہتا ہے کہ وہ اپنی تصنیف میں مسائل کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے شروع ہی میں کتاب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اگر اس میں مختلف قسمیں ہوں تو اگر ایک ہی کتاب الطہارت میں مختلف قسم کے مسائل، کتاب کے تحت مختلف قسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر متعدد اقسام کے مسائل ہو تو ہر نوع کے کو باب کہتے ہیں۔ جیسے کتاب الطہارت کے تحت باب التیمم، باب المسح علی الخفین، باب الحیض وغیرہ ہیں۔ اور اگر باب کے تحت کوئی خاص قسم نکل آتی ہے تو اس کو فصل کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہیں کتاب الطہارت، کہیں کتاب لکھتے ہیں، کہیں باب لکھتے ہیں، کہیں فصل لکھتے ہیں، تو مصنفین کا یہ طریقہ ہے، جن مسائل کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے شروع میں کتاب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عام اس سے کہ ان مسائل کے مختلف اقسام ہو یا نہ ہو، لیکن جب متعدد اقسام کے مختلف قسم کے مسائل ہو تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب ایک ہی طرح کے مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہو تو فصل لاتے ہیں،
समझ में आ गई बात। किताब तहारती, तहारत का माना पाकी, नापाकी से पाकी हासिल करना। याद रखिएगा इस तहारत को, तहारत ता पर ज़बर, तिहारत ता के नीचे ज़ेर और तुहारत ता के ऊपर पेश, तीनों एतबार से, तीनों एराब के साथ पढ़ा जाता है। यह और बात है कि जब ज़बर पढ़ेंगे तो माना अलग होगा, ज़ेर पढ़ेंगे माना अलग होगा, पेश पढ़ेंगे माना अलग होगा। अब तहारत फतह के साथ पढ़ें तो इसका माना क्या होगा? इसका माना होगा पाकी या पाकी हासिल करना। और अगर तो आप पर पेश पढ़ें तुहारत तो इसका दो माना है। एक माना है दो हैज़ों के दरमियान की पाकी की मुद्दत, जिसको अय्याम तोहर कहते हैं, है ना, तोहर का ज़माना, पाकी का ज़माना। या फिर तुहारत का माना पानी वगैरह जिससे पाकी हासिल की जाती है। पानी है, पाक मिट्टी है ना, जिससे तयम्मुम की करते हैं। और तिहारत ता के नीचे अगर कसरा पढ़ते हैं तो इसका माना होगा आले निज़ाफत, पाकी हासिल करने का आला, जैसे लोटा, ठीक है ना, नल वगैरह, जग्गा मग वगैरह। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये शरअ वक़ाया उसूल फ़िक़ह में है ना। ये तो वास्तफ़ुल्लाह किताब तहारत ये शरअ वक़ाया फ़न फ़िक़ह में है, इल्म फ़िक़ह में है, जिसमें इबादात व मुआमलात के मसाइल से बहस की जाती है। इस किताब में, इल्म फ़िक़ह में, इबादात और मुआमलात के मसाइल बयान किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इबादात व मुआमलात में इबादात का मर्तबा ज़्यादा है, और फिर इबादात में नमाज अहमुल इबादत है। तमाम इबादतों में अहम, तमाम फ़राइज़ में अहमुल फ़राइज़, ठीक है ना। लिहाजा नमाज का बयान सबसे पहले लाया, यानी सबसे पहले किताब तहारत क्यों लाया? तो आप कहेंगे कि ये फ़िक़ह है, इल्म फ़िक़ह, और इल्म फ़िक़ह में इबादात और मुआमलात के मसाइल बयान किए जाते हैं। इबादात और मुआमलात में इबादात अफजल हैं, और फिर इबादात में नमाज सबसे ज़्यादा अहम है। इसीलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा सबसे पहले नमाज के मसाइल लाए। अच्छा, नमाज के लिए तहारत शर्त है जी, नमाज के लिए तहारत शर्त है ना, पाकी हासिल करना। और तो गोया नमाज के लिए तहारत ये शर्त, नमाज मशरूत, और आप जानते हैं कि शर्त मशरूत पर वजूद के एतबार से मुक़द्दम होती है। इसीलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा शरअ वक़ाया में सबसे पहले किताब तहारत को बयान फरमाया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्तफ़ा बिलफ्ज़िल वाहिदी मा कसरती तहाराती लिअन्नल अस्ल अन्नल मस्दरा, ये इबारत ये एक एतराज़ मुक़द्दर का जवाब है। यहाँ पे दो तरह से एतराज़ वारिद होते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने उन्हीं होने वाले एतराज़ात का यहाँ से जवाब दिया है। पहला एतराज़ तो ये होता है कि तहारात की बहुत सारी किस्में हैं जी, बदन की पाकी, कपड़े की तहारत, जगह की तहारत, फिर निजासती हकीकिया से तहारत, निजासती हुक्मिया से तहारत, फिर तहारत सुगरा, फिर तहारत कुबरा, फिर पानी से पाकी हासिल करना, फिर मिट्टी से पाकी हासिल करना। अलगर्ज़ तहारत की बहुत सारी किस्में हैं। लिहाजा मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा को
یہاں طہارت مفرد کی جگہ واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا تاکہ تمام اقسام اور تمام افراد کو شامل ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود مصنف علیہ رحمہ یہاں جمع کا صیغہ نہیں بلکہ واحد کا صیغہ استعمال کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعتراض سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا اعتراض اس طرح ہے کہ دیکھیے آپ کے حاشیہ میں یہاں ہے وقایا، یہ ہدایہ سے ماخوذ ہے۔ صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ اولین میں کتاب الطہارات جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لہذا صاحب شرح وقایا کو بھی جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہ دو اعتراض ہوئے، انہی کا جواب یہاں پہ دیا گیا کہ مصنف علیہ رحمہ نے لفظ واحد پر اکتفا کیا کثرت طہارات کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ بہت ساری طہارات ہیں۔ کیوں؟ تو جواب دیا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع، کیونکہ وہ اس میں جنس ہے، وہ اس کے تمام اقسام اور تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، لہذا لفظ جمع کی حاجت نہیں۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ یہ طہارت واحد کا صیغہ نہیں بلکہ یہ مصدر ہے، طہارت یہ مصدر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع۔ کیوں بھائی صاحب؟ کیونکہ وہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کہتے ہیں جو قلیل و کثیر تمام کو شامل ہو، لہذا یہ طہارت جو مصدر ہے یہ طہارت کے تمام اقسام تمام افراد کو شامل ہے، جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے تاکہ تمام کو شامل ہو جائے، وہ کام اس میں جنس سے ہو جا رہا ہے، لہذا لفظ جمع لانے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اتنا جب سمجھ گئے تو پھر آگے بڑھیے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ۔ یہاں پہ الآیہ کہہ کے مصنف علیہ رحمہ رک گئے، ہے نا؟ مکمل آیت آپ نے مختصر القدوری میں مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے۔ مکمل آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ مکمل آیت آپ نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں افتتح الکتاب بہذہ الآیۃ تیمنا ولأن الدلیل اصل والحکم فرعہ والاصل مقدم على الفرع بالرتبة ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء أدخل فاء التعقيب في قوله ففرض الوضوء غسل الوجه من الشعر أي قصاص شعر الراس وهو منتهى منبت شعر الراس۔ پہلے ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تیار ہونے لگو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ یہ تو یہاں تک کا ترجمہ اس میں ہے، کتاب میں الآیہ ہے نا۔ اب پوری عبارت، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے تیار ہونے لگو تو دھو اپنے چہروں کو اور دھو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دھو اپنے پیروں کو ٹخنے سمیت۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ آیت غزوہ بنی مصطلق کے
موقع پر نازل ہوئی۔ یہی آیت وضو اور غسل کی مشروعیت پر دلیل ہے، یعنی وضو میں 4 چیزیں فرض ہے، دلیل کیا؟ یہی آیت ہے نا۔ اسی سے فرائض وضو کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ کہ اس کو تھوڑا سمجھیے، یہاں ہے اذا قمتم، اور قمتم کا معنی کھڑا ہونا، معنی ہوگا جب تم کھڑے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تب وضو تو کرے گا نہیں، لہذا آپ کو یہاں قمتم بمعنی اردتم لینا ہوگا، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ اب پھر سوال ہو سکتا ہے کہ آدمی باوضو ہے اور وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس پر وضو کرنا ضروری ہے؟ جی، آپ جانتے ہیں کہ جب باوضو ہو تو ایک وضو سے آدمی 5 نماز پڑھ سکتا ہے، کتنوں بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور باوضو آدمی ہو تو اس پر وضو فرض نہیں ہے، ہاں تقرب الہی کے لیے وہ وضو کر سکتا ہے۔ تو اس آیت میں تو یہ ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرو۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں اصل عبارت اس طرح ہے کہ یہاں اس طرح ماننا پڑے گا، اذا قمتم الی الصلاۃ وان کنتم جنوبا، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تم ناپاک ہو، یعنی نجاست حکمیہ تم کو لاحق ہو، تم بے وضو ہو چکے ہو تو وضو کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ مطلب ہے۔ چلیے آگے کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ اس کے متعلق وضو میں مسح راس وغیرہ کا جو اختلاف ہے آگے خود آ رہا ہے، اس لیے یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ آگے کی عبارت کا ترجمہ لیجیے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو اس آیت سے شروع فرمایا تیمناً برکت حاصل کرنے کے لیے، تیمناً بمعنی تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے، وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ اصل، اور اس لیے بھی کہ دلیل اصل ہے اور حکم اس کی فرع، اور اصل فرع پر رتبتاً رتبہ کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے تک ترجمہ سنیے، اس کا پہلے حل کرتے ہیں پھر آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ افتتح الکتاب بہذه الآیت تیمناً سے مصنف علیہ الرحمٰن صاحب شرح وقایہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کتاب الطہارت ہے، کتاب الطہارت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس میں مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن مسائل بیان کیے بغیر قرآن مجید کی آیت لے کر آ گئے۔ اعتراض کتاب الطہارت ہے، تو کتاب الطہارت میں سے سمجھ میں آیا کہ اس میں مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن مسائل بیان کیے بغیر قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر آئے ہیں، ایک اعتراض۔ دوسرا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دعویٰ پھر دلیل، یہاں ابھی کوئی دعویٰ بیان نہیں کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ دلیل بیان کر دیے، ایسا کیوں؟ تو جواب خود یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن صاحب وقایہ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو اس لیے لائے تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ اس کے ضمن میں مسائل بھی سمجھ میں آ گئے کہ وضو میں یہ کرنا ہے، اور ساتھ میں جب شروع میں قرآن مجید کی آیت پیش کر دی گئی تو برکت بھی حاصل ہو گئی، ہے نا۔ اور دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ دلیل، یہ دلیل ہے اور دلیل اصل ہے، اور اس کا حکم اس کی فرع، اور اصل فرع پر رتبہ کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن پہلے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیے آگے فرماتے ہیں، ثم لما كانت الآیت دالۃ علی فرائض الوضوء، پھر جب کہ آیت، یہ آیت مذکورہ جس کو ہم نے پیش کیا، فرائض وضو پر دلالت کرتی ہے، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر میں فائے تعقیب کو داخل فرمایا۔ جی
یہ فا جو ہے یہ فائے تعقیب ہے، یعنی بعد میں آنے والا۔ آیت پیش کر دیے، اب یہ آیت فرائض وضو پر دلالت کرتی ہے تو اس کے بعد نیت کو بیان کرنے کے لیے فا کو لایا ہے نا، کہ اس کا مرتبہ اس کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کس طرح کریں گے؟ پھر جب کہ آیت فرائض وضو پر دلالت کرتی ہے تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول ففرض الوضو اس طرح پہلے بیان کر دیں گے، فائے تعقیب کو داخل کیا۔ اب پھر سلیس ترجمہ کیجئے، تو وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک۔ یہ قصاص الشعر حاشیہ 12، یہ بھی آپ کو دکھا دوں، یہ قصاص یہاں دیکھیے، قصاص الشعر ہے بالضم، یہ قصاص بھی پڑھا جاتا ہے، معنی وہی، اور وہ بالکسر وہ بالفتح ایضا لغتاً، کسر بھی ہے اور فتح بھی اس میں لغت ہے، دیکھ لیے۔ اچھا، یعنی اس کو قصاص بھی پڑھا جاتا ہے، قصاص بھی پڑھا جاتا ہے اور قصاص بھی پڑھا جاتا ہے، معنی وہی، سر کے بال، اے قصاص شعری راس، یعنی سر کے بال اگنے کی جگہ۔ سر کے بال اگنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ منتہا منبت شعری راس، اور وہ سر کے بال اگنے کی انتہا ہے۔ جی، چہرے کی حد آپ کو معلوم ہے نا، سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، چوڑائی میں، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ جی، تو قصاص شعر راس کا معنی لگائیں گے آپ، پیشانی کے اوپر کا آخری حصہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، سر کے سامنے کا وہ حصہ جہاں پر بال اگنا ختم ہو، وہاں تک دھونا فرض ہے۔ اچھا، گنجا آدمی اگر ہے جس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو وہ کہاں تک دھوئے گا؟ تو بھائی عام حالت میں جہاں تک بال اگتا ہے وہاں تک دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی الاذن فیکون ما بین العذار والاذن داخلا فی الوجہ کما ہوا مذہب ابی حنیفہ و محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیفرض غسلہ وعلیہ اکثر مشائخنا۔ سر کے بال اگنے کی جگہ سے الی ذقن، نیچے آئے گی عبارت، تھوڑی کے نیچے تک، اب پھر چوڑائی کے اعتبار سے الی الاذن، کان تک، یعنی ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ ترجمہ سنیے، تو ازار اور اذن کے مابین کا حصہ چہرے میں داخل ہے۔ جی، ترجمہ اس طرح کریں گے آپ، تو ما بین العذار والاذن، یعنی ازار اور اذن کے درمیانی حصہ چہرے میں داخل ہے، جیسا کہ وہ طرفین کا مذہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ تو فیفرض غسلہ، تو اس کا دھونا فرض ہوگا، اور اسی پر ہمارے اکثر مشائخ کرام ہیں۔ جی، ازار اور اذن کا مابین، درمیانی حصہ، یعنی کہتے ہیں کہ کان سے، آپ اس کو سمجھیے اس طرح، کان سے دکھا تو پانی رہا آپ کو، کان سے تھوڑے فاصلے پر لکیر کی صورت میں جو داڑھی اگتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شاید اس کو کن پٹی بھی بولتے ہیں۔
تو اس عذار اور کان کے درمیان والے حصے کو ما بین العذار والاذن کہتے ہیں. یہ حصہ احناف کے نزدیک وضو میں دھونا فرض ہے اس طرح کہ پانی بہہ جائے. ٹھیک ہے نا. یہی ہمارے اکثر مشائخ کرام یعنی احناف کے مشائخ کرام کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَائِي يَكْفِيهِ أَنْ يَبُلَّ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ وَلَا يَجِبُ إِسَالَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمة الله تعالى عليه أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء ولم يسيل الماء عن العضو جاز. لیکن ترجمہ سنی. اور شمس الائمہ حلوائی نے بیان کیا ہے کہ ما بین العذار والاذن کو تر کر لینا کافی ہے اور اس پر پانی بہانا واجب نہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے بھی سنیں. بناء علی ما رویہ، اس بنا پر کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ نمازی اگر وضو میں چہرہ اور دیگر اعضاء کو پانی سے تر کر لے اور پانی نہ بہائے تو جائز ہے. جی ہمارے احناف کے نزدیک اس کو دھونا یعنی پانی بہہ جائے یہ فرض ہے. مگر شمس الائمہ حلوائی یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تر کر لینا کافی ہے، اور ان کی دلیل حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ان کی روایت ہے نمازی جب اپنے چہرے کو اور اعضائے وضو کو پانی سے تر کر لے اور پانی عضو سے نہ بہے تو جائز ہے یعنی وضو ہو جائے گا. اسی روایت کی بنیاد پر شمس الائمہ حلوائی نے کہا کہ تر کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمس الائمہ حلوائی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح البخاری. ان کے والد صاحب چونکہ حلوہ بیچتے تھے اس لیے ان کو حلوائی کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عراق کے ایک شہر حلوان ہے، عراق میں ایک شہر حلوان ہے، جو وہیں کے رہنے والے تھے اسی لیے ان کو حلوانی بھی کہا جاتا ہے. تو حلوائی حلوہ فروش تھے ان کے والد صاحب، اور حلوانی اگر پڑھیں گے تو یہ شہر عراق حلوان کے رہنے والے تھے. چلیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھتے ہیں. لیکن قیل تاویلہ انہ سال من العذب قطرۃ او قطرتان ولم یتدار. کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایت ہے کہ خالی تر کر لینا کافی ہے تو اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ عذب سے ایک یا دو قطرے بہہ جائیں، اس سے زیادہ نہیں، پے در پے نہیں. جی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تر کر لینا کافی ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک دو قطرہ بھی بہہ جائے، پے در پے پانی نہ ہو، زیادہ نہ بہے، تب بھی کافی ہے. یہی فقہائے کرام نے ان کے قول کی تعویل کی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے تو اب وہ بھی ختم ہو گیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تر کر لینا کافی نہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ پانی بہانا کوئی پے در پے لگاتار ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دو قطرے بھی بہہ جائیں تو کافی ہے. آگے عبارت دیکھیے. وہ اسفل الذقن، اور تھوڑی کے نیچے تک، وہیں سے عبارت ہے. ففرض الوضوء غسل الوجہ من شعر الراس الى الاذن واسفل الذقن، یہاں تک تھوڑی کے نیچے تک. فتم حدود الوجہ من الاطراف الاربعۃ، تو چہرے کی حدود، چہرے کی حد چاروں جانب سے مکمل ہو گئی نا. بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ چہرے کی حد ہے. تو چلیے آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس کو ابھی یاد کیجیے آپ، جو بھی بھائی ہمارے اس بیان کو سبق کو سن رہے ہیں
اس سے فائدہ اٹھائیے، مجھ گنہگار کو دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کہیں سمجھ میں نہ آیا آپ کو ترجمہ یا مفہوم تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔